پرانے زمانے کی بات ہے۔ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہاجرہ نام کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کی پیدائش کا دن کسی گھر میں خوشی کا دن ہوتا، لیکن اس گھر میں آنسو اور شکووں کا موسم تھا۔ ہاجرہ کے والد اکرم ایک سخت مزاج اور پرانے خیالات والے آدمی تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گھومتی رہتی، گھر کا چراغ تو بیٹا ہوتا ہے، بیٹیاں تو بوجھ ہوتی ہیں۔ اس سوچ نے اس گھر کی برکت بھی روک دی تھی۔ جب بھی کوئی رشتہ دار یا گاؤں والا بیٹی کی پیدائش پہ مبارکباد دینے آتا، اکرم ان کے چہروں پر مسکراہٹ برداشت نہیں کر پاتا۔ اندر ہی اندر اسے لگتا کہ اللہ نے اس سے کوئی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ لیکن ہاجرہ کی ماں سکینہ ایک بہت ہی نرم دل اور ایمان والی عورت تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو دیکھ کر کہتی، بیٹی رحمت ہوتی ہے، انشاءاللہ ایک دن یہ گھر کی پہچان بنے گی۔ مگر اکرم کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ ہاجرہ اسکول جاتی تو جب دوسری بچیاں اپنے والد کا ذکر کرتی، اس کا دل بھر آتا۔ کئی دفعہ اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اس کا باپ کس چیز پر ہنس سکتا ہے یا کیا کھانے میں پسند کرتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی اور سختی تھی۔ ایک دفعہ اسکول میں پیرنٹس میٹنگ تھی۔ ساری بچیوں کے باپ آئے ہوئے تھے۔ واپس گھر جا کر ہاجرہ نے ہمت جمع کی اور باپ کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے بولا، ابو آج اسکول میں میٹنگ تھی، ٹیچر نے کہا ہے کہ میں کلاس کی بیسٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ اکرم نے بے رخی سے جواب دیا، ٹھیک ہے، پر یاد رکھنا بیٹا ہوتا تو زیادہ مدد کرتا۔ اس ایک جملے نے ہاجرہ کا دل چور چور کر دیا۔ بچپن سے جوانی تک اس نے باپ کا پیار ایک سپنے کی طرح ہی دیکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ہاجرہ نے 12ویں کلاس تک ٹاپ نمبر سے تعلیم حاصل کی۔ گھر کی تنگ زندگی میں وہ ماں کا ہاتھ بٹاتی، سلائی کرتی اور گاؤں کی بچیوں کو ٹیوشن دیتی، مگر اکرم کو کبھی اس کی محنت کا احساس نہ ہوا۔ پھر ایک دن گھر پر پریشانی ٹوٹ پڑی۔ اکرم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ پہلے تو اس نے ڈاکٹری علاج کو بھی غفلت سے لیا، لیکن حالت جب نازک ہونے لگی تو اسے شہر لے جانا پڑا۔ ٹیسٹ اور میڈیسن کا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ سکینہ دھڑ دھڑ کانپتی۔ وہ رات گھر کے لیے بہت بھاری تھی۔ جب سب سو گئے ہاجرہ اپنے کمرے میں روتی رہی، نہ اپنے لیے نہ درد کے لیے بلکہ اپنے باپ کے سائے کے لیے۔ اگلی صبح ہاجرہ نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سارے جمع کیے پیسے، سلائی مشین، حتیٰ کہ اپنی بکس تک بیچ دیں۔ شہر کے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا، اکرم صاحب کا آپریشن ضروری ہے، دیر ہوئی تو جان کا خطرہ ہے۔ جب ڈاکٹر نے فیس بتائی، اکرم نے پریشانی سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین تھا کہ اتنا پیسہ ان کے گھر میں ہے ہی نہیں، مگر ہاجرہ نے فوراً کہا، ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن تیار کریں، پیسے ارینج ہو گئے ہیں۔ اکرم نے حیرانی سے بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اجنبی سی شفقت چمک رہی تھی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آپریشن سفل رہا۔ اکرم کو ریکوری میں وقت لگا، لیکن ہر روز ہاجرہ ہی ہاسپٹل میں اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتی، نہ بھوک کا ہوش نہ تھکن کا، صرف ایک ہی دعا، یا اللہ میرے ابو ٹھیک ہو جائیں۔ اس وقت اکرم کے دل میں کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پرانی سوچ، وہ گھمنڈ، وہ نفرت، سب گر گئی اور اس کی جگہ ایک نیا احساس اگنے لگا۔ گھر لوٹنے کے بعد ایک شام اکرم نے ہاجرہ کو پاس بلایا۔ اس کے چہرے پر شرم، پچھتاوا اور محبت سب ایک ساتھ تھے۔ آج میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اکرم نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تمہیں کبھی بیٹی نہیں سمجھا، بلکہ بوجھ سمجھا، لیکن جس دن تم نے میرے علاج کے لیے اپنی زندگی بیچ دی، اس دن مجھے سمجھ آ گئی بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔
हाजरा के आंसू बह निकले। उम्र भर के जख्म सिर्फ एक अल्फाज से भर गए। इस दिन से अकरम का रवैया भी बदल गया। जब भी गांव में कोई कहता कि बेटी पैदा हुई है, बोझ बढ़ गया होगा, अकरम फौरन जवाब देता, बोझ नहीं रहमत, मेरी बेटी ने मेरी जान बचाई है। गांव वाले हैरान रहते कि ये वही अकरम है जो अपनी बेटी के पैदा होने पर रोना चाहता था। सालों बाद हाजरा ने ग्रेजुएशन की और एक स्कूल टीचर बन गई। उसकी सैलरी वाली पहली रसीद अब्बा के नाम पर थी। जब उसने वो पैसे अब्बा के हाथ में रखे तो अकरम की आंखों में आंसू निकल आए। अकरम ने कहा, ये अल्लाह का सबूत है कि बेटी भी घर का चिराग होती है। घर में बरकत होना शुरू हो गई। बाप बेटी का रिश्ता फिर से जिंदा हुआ। हाजरा जहाँ भी जाती, लोग उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनकर कहते, आपने तो असल में बेटी की कदर करके अपनी किस्मत खोली है। एक रात अकरम ने हाजरा को कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक तुमसे सीखा है। कौन सा अब्बू? हाजरा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अकरम ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जो लोग बेटियों से नफ़रत करते हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी से बरकत, सुकून और रहमत खींच लेता है, और जो बेटियों को इज़्ज़त देते हैं, उनके घर में अल्लाह अपनी रहमत बरसा देता है। हाजरा ने अपने अब्बू को गले लगाया। आंगन में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस घर में पहली बार असलियत में सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ बेटी के साथ मोहब्बत करने से मिलता है।